8 فورٹس مشہور تھے، لیکن بہرحال 5 قلعے جن میں زیادہ بڑے لوگ تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 5 گروپ بنائے، اور ایٹ اے ٹائم قلعہ نائم، قلعہ ابئی، قلعہ زبیر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں بھیجیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑا مسلمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن تم نے بہت بڑا جرم کیا کہ میرے ایک صحابی کی جان چلی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ خیبر کے یہودی جو غزوہ خندق میں بھی آئے تھے لیکن جنگ نہ ہو سکی تھی، واپس چلے گئے تھے، مدینہ منورہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، یہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ تھا، مائیگریشن کا 8th ایئر تھا، اور یہ جو 8واں سال ہے نا ہجرت کا، یہ بڑا اہم ثابت ہوا، اسی میں بڑے مارکے ہوئی اور حتیٰ کہ مکہ بھی فتح ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام، وہ جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، انہی کو ساتھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ اور جب خیبر کے علاقے میں داخل ہوئے اور ان یہودیوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہاں آ گیا، تو حیران ہو گئے کہ ہم نے تو ابھی فیصلہ کیا، تیاری کی نہیں ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہاں پہنچ گیا، تو اب تو ہم ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جنگ کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنے آپ کو فورٹس میں پابند کر لیں، بند کر لیں، اپنے اپنے قلعے دروازے بند کر لیں، اندر ہم محفوظ ہوں گے تو ہمیں مسلمان نہیں مار سکیں گے۔ 8 فورٹس مشہور تھے، لیکن بہرحال 5 قلعے جن میں زیادہ بڑے لوگ تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 5 گروپ بنائے، اور ایٹ اے ٹائم قلعہ نائم، قلعہ ابئی، قلعہ زبیر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجیں بھیجیں، اور ایک ایک 2 دن میں سارے فتح ہوتے گئے۔ لیکن جو قلعہ نائم تھا سب سے بڑا، جسے مرہب تھا، وہ 2 دن ہو گئے فتح نہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان فرمایا کہ کل میں کمانڈ چینج کروں گا، اور جو نیا کمانڈر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ چنانچہ اب سارے صحابہ کرام دل میں حسرت کہ یہ کس کے نصیبے میں آتی ہے سعادت۔ صبح دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا جی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو خیمے میں آپ نے بلوایا اور اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے فی الفور شفا عطا فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر اپنا لعاب مبارک لگایا تھا، جب غار ثور میں ان کو بچھو نے یا کسی زہریلے نے ڈسا تھا، اللہ نے فی الفور شفا دی تھی۔ پھر غزوہ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی تھی، تو وہ آنکھ کس طرح صحیح ہو گئی تھی۔ یہ معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگا اور حضرت علی کی آنکھیں بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہم ذمہ داری عطا فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو علی، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، علاقہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ بھی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، 3 دن سے لڑائی بھی ہو رہی ہے، لیکن اب جب میں کمانڈ چینج کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ جاتے ہی لڑائی نہ شروع کرنا، ایک مرتبہ پھر آخری مرتبہ اسلام کی دعوت دینا۔ اگر ایک بندہ بھی تمہارے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا نا، یہ تمہارے لیے دنیا ما فیہا کے خزانے سے بہتر ہے۔ اور بعض جگہ پہ وہ الفاظ بھی ملتے ہیں، لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس موقع پر یا کسی اور موقع پر، کہ میں 1000 کافر کو قتل کر دوں، اس سے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا کہ ایک کافر کے مسلمان ہونے سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو اسلام مار دھاڑ کا مذہب ہے ہی نہیں، یہ غلط لوگوں نے پورٹرے کیا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کے مطابق
جا کے اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد، لیکن وہ تو پہلے سے لڑنے کے لیے تیار، اور جنگ شروع۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بصیرت کے مطابق کارروائی شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر چند صحابہ کرام کو اشاروں اشاروں میں حکم دیا کہ کسی طرح اس مرحب تک پہنچو اور میرا راستہ بناؤ۔ پہنچ گئے، 2-3 صحابہ کے نام بھی آتے ہیں، اور پھر حضرت علی بھی پہنچ گئے۔ تو ایک صحابی کی تلوار لگی، اس کی ٹانگ کٹی، اور وہ اپنی اس تکلیف میں، اوپر سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لگی اس کو گردن کے پاس سے، تو گرا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ جب مرحب قتل ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کی باقی فوج نے بھی پھر ہتھیار ڈال دیے، اور پھر یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اب یہاں پر لوگوں نے بڑی جو ہے نا کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں کہ خیبر کا قلعہ اتنا بڑا اور اتنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ساری فضول باتیں ہیں۔ بہرحال یہ فتح ہوا، باقی جو ہے نا وہ تیمہ اور فدق اور ام القریٰ اور یہ سارا وادی قریٰ یا اس طرح کے نام آتے ہیں، وہ لوگ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا احسان کیا یہاں کے یہودیوں پر کہ علاقہ تو اب فتح ہو گیا، اسلامک اسٹیٹ کی ملکیت ہو گئی، لیکن یہاں کے یہودیوں کو یہ زمینیں واپس کر دیں، اور فرمایا ہم تم سے اسٹیمیٹ لگا کے انکم کا تم سے جو ہے نا جزیہ لے لیا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں پر تھے کہ مکہ سے کافی آپ کے ریلیٹیوز آئے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عباس وغیرہ بھی اسی موقع پر آئے تھے، مسلمان ہوئے، اور پھر خیبر کے ہی موقع پر یہ پالتو گدھا، متا، یہ چیزیں جو ہے نا حرام، ان کی حرمت کے احکام نازل ہوئے۔ پھر حضرت عباس وغیرہ جو آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو واپس لے کر مدینہ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ سلام بن مشکم ایک یہودی تھا، اس کی بیوی تھی زینب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے زہر دیا، بکرے کی ران میں اس نے زہر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے بشر، برا ابن معرور کے متعلق ہم ذکر کر چکے ہیں، جنہوں نے بیعت عقبہ میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، ان کے بیٹے تھے بشر۔ انہوں نے پہلا ہی لقمہ کھایا، آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ بھی منہ میں تھا، آپ پر وہی آ گئی کہ اس میں پائزن ہے، سپٹ کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا، اور یوں وہ عورت پکڑی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے ایک ٹیسٹ رکھا تھا کہ اگر یہ جھوٹا نبی ہوگا، زہر کھائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، یعنی ختم ہو جائیں گے، سچا نبی ہوگا تو ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے گا اور مجھے یقین ہو جائے گا کہ سچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اب کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن تم نے بہت بڑا جرم کیا کہ میرے ایک صحابی کی جان چلی گئی۔ اب میں تمہیں اپنا خون تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو میرا صحابی شہید ہوا ہے، اس کا خون اگر اس کے لواحقین معاف کریں گے تو تمہیں معافی ملے گی، ادروائز قصاص میں تجھے قتل کروں گا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے اللہ کی مخلوق میں، پریزیڈنٹ، چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ کون ہوتے ہیں کسی کی سزا جو ہے نا اس طریقے سے معاف کرنے والے؟ اور وہ یہ لواحقین کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں، بشر کا حق اس کے لواحقین کے پاس ہے، وہ معاف کریں گے تو تجھے معافی ملے گی۔ بہرحال لیکن بشر کے لواحقین نے کہا اللہ کے رسول ہمارا بندہ آپ سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھا، اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی، اور پھر جب یہ مسلمان ہو گئی ہے تو ہم معاف کرتے ہیں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد ایک غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع، جو ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا ہجرت کے 7ویں سال، جس میں صحابہ کرام کے پاس جوتے نہیں تھے اور پرانی کپڑے کی ٹاکیاں لپیٹی ہوئی تھیں۔ یہ ڈاکوؤں کے خلاف ایک آپریشن تھا نجد کے علاقے میں، جس میں 400 یا 700 صحابہ کرام شریک ہوئے تھے۔ چھوٹا سا ایک مارکہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اصل بڑا مارکہ ہے وہ مارکہ موتا ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مارکہ، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔